اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی۔ الحمدللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے سبق نمبر 38۔ الحمدللہ ہم نے بنیادی عربی گرامر کی کتاب آسان عربی گرامر اب لطف الرحمن جو ہے وہ مکمل کر لی۔ اب ہم ایڈوانس لیول کا ایک حصہ ترکیب یا تجزیہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یعنی یہ بیسک بنیادی عربی گرامر سیکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کا تجزیہ کر کے اس کو فہم سمجھ حاصل کریں۔ تو آج اس کا ابتدائی سیشن ہے۔ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے کیونکہ ترکیب یا تجزیے کے بعد جو ہے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اعراب اور جو ہے الفاظ کو پہچان لیں اور ان کا گرامیٹیکل جو ہے اینالائسس کریں اور عبارت کو درست طور پر جو ہے وہ پڑھیں اور ترجمہ کر کے صحیح فہم حاصل کریں۔ یہ ساری عربی سیکھنے کا اصل مقصد یہ کہ قرآن کو درست پڑھ کر اس کا صحیح ترجمہ کر کے اس کا فہم حاصل کیا۔ اس فہم حاصل کرنے کے طریقہ کار کو ترکیب کہتے ہیں۔ تو ترکیب کا جو ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی کسی بھی لفظ کو یا کسی بھی اسم کو جب ہم دیکھتے ہیں کسی جملے کے اندر یا کسی عبارت کے اندر قرآن، تو ہم نے اس کی 3 چیزیں جو ہے وہ جاننی ہوتی یا اس کو بیان کرنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی۔ پہلی چیز ہوتا ہے موقع اعراب، کہ وہ لفظ جو ہے اعراب کے حساب سے کس موقع پر آ رہا ہے، یعنی اس کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ کس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ موقع اعراب کے حساب سے اس لفظ کے محل کا تعین، یعنی یہ کہنا کہ آیا یہ مبتدا ہے، خبر ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، کیا ہے۔ یہ پہلی آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے کسی بھی اسم یا لفظ کی جو ہے جملے کے اندر، کہ آیا وہ ہے کیا چیز، کس جگہ واقع ہے، بیٹھا کہاں ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، سپاہی ہے، عام ہے، عوام ہے، خاص ہے، کاروباری کیا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اسٹیٹس ہوتا ہے۔ تو ہر جو ہے اسم کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، پہلے آپ نے اسٹیٹس بتانا۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے حالت اعراب۔ حالت اعراب کا مطلب وہ اعراب کی کس حالت میں ہے، یعنی رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، جر کی حالت میں ہے یا جزم کی حالت میں۔ پہلے ہم اس کا اسٹیٹس بتاتے ہیں، یہ بادشاہ سلامت ہے، یہ اس وقت تخت پہ بیٹھا ہے، یہ بادشاہ سلامت ہے، اس وقت یہ جو ہے استراحت آرام کر رہا ہے، یہ جو ہے وزیر صاحب ہے، اس وقت دربار میں حاضر ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں اس وقت بازار پہ پھر ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں اس وقت دور۔ تو یہ کیا ہے، یہ جو حالت اعراب ہوتی ہے یہ اس کی دوسری شرط ہوتی ہے۔ لفظ میں پہلے ہم اس کا مقام بتاتے ہیں، مبتدا، خبر، فعل، فاعل، مفعول، پھر یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے، رفع، نصب، جر۔ اور تیسری چیز جو بتانی ہوتی ہے یا جس کا پتہ چلنا چاہیے وہ ہے علامت اعراب، کہ اس پہ اعراب کی علامت کیا آ رہی ہے۔ علامت کے حساب سے لفظ کے اعراب جو ہے وہ دمہ پیش ہو سکتا ہے، فتح زبر ہو سکتا ہے، کسرہ زیر ہو سکتا ہے، یا مقدرہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس وقت ہم کہیں گے چونکہ یہ مبتدا کے مقام پہ آ رہا ہے، رفع کی حالت میں آ رہا ہے، تو اس کے مقدر میں جو ہے کیا ہوگا، دمۃ المقدرہ ہوگا۔ فرض کر لیں ایک لفظ کو آپ کہتے ہیں
کہ یہ جو ہے مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے، اور جو ہے یہ اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ فرض کر لیں زبر نظر آ رہی ہے، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، اس کی حالت جو ہے کیا ہے، اعراب کی فتح ہے، ظاہرہ، ظاہر ہو رہا ہے۔ فرض کر لیں وہ مفعول کی جگہ آ رہا ہے لیکن اس پہ علامت کوئی اور ہے، یا علامت ہے ہی نہیں، اگر نہیں ہے تو کہیں گے علامت کیا ہے، مقدرہ۔ تو آئیے یہ تین چیزیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی بھی لفظ کے بارے میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسم کے چار پہلو جب تک ہمیں پتہ نہ ہو، نہ ہم اسے صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ استعمال۔ اسی طرح جب تک ترکیب کے اندر کسی اسم یا لفظ کے آپ کو یہ تین چیزوں کا پتہ نہیں ہے، آپ اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتے، صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، اسے صحیح فہم حاصل نہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے: موقع اعراب، یعنی مبتدا خبر فعل فاعل مفعول میں سے کیا ہے، حالت اعراب یعنی رفع نصب جر اور جزم میں سے کیا ہے، علامت اعراب آیا اس وقت علامت کے طور پر اس پہ پیش زبر زیر یا کوئی علامت نہیں ہے، مقدرہ ہے۔ تو آئیے دیکھیں، ہم سب سے آسان جملہ لیتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، زید طالب، زید اسم ہے، طالب یہ بھی اسم ہے، زید طالب یہ جملہ اسم ہے، کیوں؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اب اس کا ترکیب کیا ہو، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ زید جو ہے وہ کیا ہے، نام ہے، طالب علم نام ہے، زید طالب ترجمہ بھی کر لیا، زید طالب علم ہے، لیکن اس کا تجزیہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں، زید کو ہم کہتے ہیں یہ جی مبتدا ہے، طالب کو کہتے ہیں یہ خبر ہے، یہ کیا ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ یعنی پہلی حالت جو ہم نے ان کی معلوم کرنی تھا نا، یہ دیکھیں، پھر پیچھے چلیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ترکیب کے اندر جو ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں: موقع اعراب، حالت اعراب، علامت اعراب۔ موقع، حالت، اعراب۔ اب ہم نے یہ جملہ لیا، اس میں ہم نے پہلے کیا دیا، موقع دیکھا، یہ کس موقع پہ واقع ہے، زید مبتدا کے موقع پہ ہے، طالب خبر۔ اب اس کو کیسے بتائیں گے؟ زید کو ہم بتائیں گے یہ جی مبتدا ہے، پہلی بات۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا ہے، اس کی حالت بتانی، حالت کیا ہے، مرفوع ہے، اور تیسری چیز کیا ہے، اعراب بتانی۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو زید ہے اس کے آخری حرف پہ ہمیں جو ہے پیش رفع کی علامت نظر آئی، اسی وجہ سے ہم نے اسے کہا یہ مرفوع ہے۔ اب اس کا اعراب کیسے بتائیں گے؟ دیکھیں، وَعِلَامَتُهُ رَفْعُ ضَمَّةُ الظَّاهِرِ، کہ اس رفع کی مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ دمہ ہے، اور وہ دمہ علامت کیا ہے؟ ظاہرہ، ظاہر ہے۔ اب اسی طرح طالب کو دیکھیے، طالب جو ہے یہ کس کی جگہ آ رہا تھا؟ خبر کی جگہ، اس کا مقام کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور اس کے بعد اس کی حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے مرفوع حالت میں، یعنی پیش آ رہا ہے تو رفع کی۔ اب اس کو اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب یہ ہے علامت الرفعہ ضمۃ الظاہرہ، کہ یہ جو ہے رفع کی حالت میں جو مرفوع ہے نا، رفع ہے، تو اس کی علامت یہاں پہ کیا ہے؟ پیش ظاہرہ ہے۔ یہ اصل لفظ ہے، دیکھنے میں بڑے مشکل لفظ، لیکن غور کیجئے، پورا ایک جملہ صرف آپ نے رٹنا ہے، گرامر پورا ایک جملہ بس، علامت رفع ضمۃ الظاہر۔ دیکھیں دونوں میں پیش تھے، علامت رفع ضمۃ الظاہر۔ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، یہ بھی لگ رہا ہے، تو آئیے اسے آسان کرتے ہیں۔ اس کو اگر ہم مختصر کرنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخر میں جو آ رہا ہے الفاظ اللہ ظاہرہ یا اللہ آخرہ، اس اللہ آخرہ کو نکال تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، مرفوع ہے، علامت و رفع ضمۃ الظاہرہ، اس پہ علامت رفع جو ہے وہ ضمۃ الظاہرہ ہے۔ طالب کو بھی دیکھیں، ہم لکھ سکتے ہیں کیا؟ خبر ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمۃ الظاہرہ۔ ابھی بھی مشکل ہے بھائی، تو اور آسان کر دیتے ہیں،
اگر اور مختصر کرنا ہو تو وہ علامت رفع کو حذف کر دیں. کیا کہیں گے؟ زید مبتدا ہے، مرفوع ہے بدمۃ الظاہرہ. یہ دمۃ الظاہرہ اس کی علامت ہے جس کی وجہ سے. طالب کو کیا کہیں گے؟ طالب خبر مرفوع بالضمۃ الظاہرہ. کیا اور بھی آسان کروں؟ چلیں کیا یاد کریں گے؟ اگر مزید مختصر کرنا تو ظاہرہ کو بھی حذف کر. پیچھے رہ کیا گیا؟ تین حالتیں تو آپ کو بتانی پڑیں. کس مقام پہ ہے؟ مبتدا کے. کس حالت میں؟ مرفوع ہے. علامت کیا ہے؟ بالضم. اس سے کم میں نہیں کر سکتا. کم کروں گا تو تین لفظ نہیں پورے ہوتے. اور طالب کو کیا کہیں گے؟ خبر مرفوع بالضم. اب آپ کو میں نے تین اسٹائل بتا دیے. اگر آپ نے کسی پہ روب جھاڑنا ہے تو وہ ایک جملہ یاد کر لیں، بالضمۃ الظاہرہ بالآخرہ. اور اگر جو ہے سادہ سی بات کرنی ہے، کسی کو متاثر نہیں کرنا، تو کہہ دیجیے مبتدا مرفوع بالضم. اب آئیے آپ کو فعل ماضی کی ایک ترکیب سکھا. فعل کی تین اقسام ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. ایک کو ماضی کہتے ہیں. ماضی یاد رکھیں مبنی ہوتا ہے. مبنی کا مطلب ہے اس کی تینوں حالتیں ایک ہی ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ رفع میں بھی ایک وہی حالت ہوگی، اور جو ہے نصب میں بھی وہی ہوگی، جر میں بھی. یعنی مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتوں میں ماضی ایک ہی رہتا ہے. ماضی میں تبدیلی نہیں آتی. فعل ماضی پہ تین حرکات ہوتی ہیں، یعنی فتح دمہ سکون. یہ تین جو ہے دیکھا جائے گا لام کرنے پر ان میں سے کون سی آ رہی. فتح آ رہی ہے، دمہ آ رہا ہے. جیسے ذہبتا. ذہبتا ہے نا، یہ ماضی کا فعل. اس کے آخری حرف پہ کیا رہا ہے؟ فتح. ذہبو، اس میں غور کریں. ذہبو میں جو ہے آخری حرف پہ کیا علامت آ رہی؟ جی دھما. آخری حرف پہ کوئی علامت نہیں ہے. یہ ہے واو الف. واو الف اصل میں فعل کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کی جمع کی علامت کو بتانے کے لیے، کہ واحد سے فرق کرنے کے لیے کہ واو الف یہ جمع کو بتا رہا ہے. اصل تو وہی ہے. ذہب تین حرفی ہے. ذہب، تو اس با پہ یہاں پہ کیا پیش آ رہا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ دمہ آ رہا ہے. ایک اور دیکھیں اس کی تیسری. ذہبت تو، ہاں جی آخری حرف پہ کیا حرکت آ رہی ہے اس کے فعل کی؟ سر جی آخری حرف پہ تو پیش ہے، لیکن جو لام کلمہ ہے اس کا، اس پہ جو ہے سکون ہے. ہم یہ کہیں گے فعل جو ہے وہ تو ذہب تک ہے. یہ تو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر آ رہی ہے. جو ٹیبل کے اندر ضمیریں جڑتی ہیں وہ ہے، اس کو آپ ہٹا دیں تو فعل آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا ذہابا. کیونکہ اصل تو یہی ہے نا، ذہابا کہتے. اب یہ تین حالتوں میں ہے، ذہابا، ذہابو، ذہبتو. اب یہ واو الف یہاں پہ ایکسٹرا تھا، یہاں تا ایکسٹرا تھا. فعل تو وہی ذہابا ذہابا ہے. یعنی اگر فعل اس طرح ان جڑی حالتوں میں بھی آ رہا ہے، آپ نے اصل فعل کو ڈھونڈنا ہے. ماضی کا فعل ہے تین حرفی ہوگا، چار حرفی بھی ہو سکتا ہے، رباعی خمسائی، وہ بہت کم ہے. میجورٹی جو ہے اسی طرح. تو جب تین حرفی ہے تو اس کے تین حرف کو علیحدہ کیجئے، اور ان تین میں سے جو آخری حرف پہ حرکت ہے وہ اس فعل کی وہاں پہ حرکت ہوگی. مثلا یہاں پہ دیکھیں با پہ زبر آ رہا ہے، یہاں پہ پیش آ رہا ہے، یہاں پہ سکون آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر مضارع. مضارع جو ہے معرب ہوتا ہے. معرب کا کیا مطلب ہے؟ ایسا اسم جس کی حالتیں بدلتی ہیں، کبھی پیش ہوتا ہے، کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی زیر ہوتا ہے. اور تیسرا فعل ہوتا ہے امر. عربی میں یہی تین فعل ہیں، ماضی، مضارع، امر. امر جو ہوتا ہے وہ بھی مبنی ہے، یعنی اس کی بھی جو ہے علامت تبدیل نہیں ہے. تو ماضی اور امر جو ہے وہ مبنی ہے، اور مضارع جو ہے وہ کیا ہے؟ معرب.
یہ بڑی اہم اصطلاحات ہیں معرب مبنی. یہ ہم جب آسان عربی گرامر پڑھے تھے اس کے شروع میں یہ آئے, جب ہم اسم کی 4 حالتیں کر رہے تھے نا, اسی میں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ جو ہے مبنی معرب کیا ہوتا ہے. اب آتا ہے کن حالات میں فعل ماضی مبنی علی فتح ہوتا ہے. پیچھے میں نے آپ کو فعل کی 3 حالتیں ماضی کی بتائیں, زبر, پیش یعنی دمہ اور سکون. اب کن حالتوں میں فعل ماضی میں جو ہے فتح آئے گا؟ اذا لم یتصل بشیء, یعنی لام کلمے کے ساتھ کوئی شے متصل نہ ہو تو وہ کیا ہوا؟ مبنی علی فتح ہوگا. جیسے ذہبا فعل ماضی مبنی علی فتح. ذہبا کو کیسے بتائیں گے؟ فعل ماضی ہے, مبنی ہے, کس چیز پہ؟ علی فتح, فتح کی علامت پہ جو ہے مبنی. پیچھے ہم نے اسم کو بتانے کا آپ کو بتایا تھا, آپ اس کا بتائیں گے مبتدا ہے, خبر ہے, فاعل ہے, مفعول ہے, کیا ہے. پھر آیا وہ رفع کی حالت میں, نصب کی حالت میں, جر کی حالت میں, اور علامت اعراب کیا؟ وہ تھا اسم. ابھی ہم فعل کی بات کر رہے ہیں. فعل جو ہے ہم نے دیکھ لیا 3 ہے, ماضی, مضارع, امر. ماضی امر جو ہے مبنی ہوتے ہیں, مضارع جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ معرب. اب پھر ہم نے ماضی کا ایک فعل لیا ذہابہ, اور اس کی 3 حالتیں دیکھی کہ زبر, دمہ اور سکون, جزم کیسے ہوتا ہے. اب ہم یہ اس کی فتح والی شرطیں پڑھ رہے ہیں کہ کن کن حالتوں میں جو ہے وہ فعل جو ہے ماضی کا فتح پہ مبنی ہوگا. یہ ہے مثلا ذہابہ. اب اسے ہم بتائیں گے کیسے؟ بتائیں گے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے بھائی؟ ماضی, مضارع امر میں سے ماضی ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ یہ مبنی ہوتا ہے کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے, اور جو ہے مبنی ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ علامت جو ہے کیا ہے؟ علی فتح. مبنی علی فتح کا مطلب فتح کے اوپر یہ مبنی. پھر دیکھیں اذا تسلط به تا تانس ساکینہ, یعنی فعل کے ساتھ تا ساکینہ جو ہے وہ جب آ جاتی ہے تو تب بھی جو ہے کیا ہے؟ وہ حالت جو ہے ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے؟ زبر کی ہوتی ہے. جیسے ذہب تو یا ذہبت, ذہبت یہ سکون ہے. اسے کیسے بتائیں گے؟ فعل ماضی ہے, مبنی ہے, علی فتح ہے, اور یہ اس میں جو تا آ رہی ہے ساکن جو آخر میں ریڈ کلر کی, وہ تا تانیس ساکینہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ تا ساکنی حرف مبنی علی سکون لا محلہ من اعراب, اس کا کوئی محل نہیں ہے. پھر غور کیجئے ذہابت, ذہابت میں یہ تا کیا ہے؟ یہ وہ ضمیر ہے جو جڑ کے آ رہی ہے. یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ تا تانسی مؤنث غائب کی جو ہے علامت ہے. اور اس کی حیثیت کیا ہے یہاں پہ؟ یہ ہے کہ یہ حرف مبنی علی سکون ہے, مبنی ہے اور سکون ہے, اور کیا ہے؟ اس کا اپنا کوئی اعراب. یعنی یہ پوری عبارت آپ نے بتانی ہوتی ہے, لیکن اس میں آسان کیا آپ سے فعل کی بات کی. فعل کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں ذہابا 3 حرف, با کے اوپر زبر آ رہا ہے. اب فعل کو ہم بیان کر رہے ہیں, فعل ماضی ہے, ٹھیک, مبنی اللہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ زبر. تو زبر کے آنے کی 2 حالتیں ہوگی. پہلی کیا تھی؟ اذا لم یتصل بشیء, جب فعل کے ساتھ کوئی چیز جڑ کے نہ آ رہی ہو تو فعل جو ہے وہ مبنی ماضی کا ہوگا اور وہ فتح کے ساتھ آئے گا. جیسے ذہابہ, اس کے ساتھ کچھ نہیں جڑا ہو. دوسرا, اگر اس کے ساتھ تا تانیسی, تا ساکنہ اگر جڑ کے آئے تو تب بھی یہ جو ہے فتح کی حالت میں ہوتا ہے. ذہابت, فعلت, ذکرت. تا تانیسی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے حرف ہے, اور اس کا جو ہے لا محل, اس کا کوئی محل اعراب کا ہے ہی نہیں, سکون کی حالت میں ہے کیونکہ اس پہ سکون کی علامت. تیسری حالت اذا تسلط به الف الاسنین, جب اسنین یعنی 2 والوں کا ایک الف آتا ہے فعل کے ساتھ جڑ کے, تب بھی فعل جو ہے زبر کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی فعل کے ساتھ مثنیٰ کا الف ملا ہو. دیکھیں ذہابا, ذہابا میں الف جڑ کے آیا, یہ 2 کو ظاہر کر دیتا, تسنیہ کا ہے. لیکن فعل تو ذہابا 3 حرف ہیں, ذہابا, اور با کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. کیا ہے؟ مبنی علی فتح.
کیسے بتائیں گے اس فعل کو؟ فعل ماضی مبنی علی فتح. اب الف کو کدھر لے جائیں اس کا بھی تو بیان آئے گا. اس کا بیان یہ ہے وہ الف جو ہے یہ اسنین، یہ دو کو ظاہر کر رہا ہے. ضمیر متصل ہے، جڑ کے آئی ہوئی ہے، مبنی علی سکون ہے، اس پہ سکون ہے، کوئی چیز نہیں ہے، علامت نہیں ہے. فی محل رفع فاعل، اور یہ فاعل کی جگہ پہ آئے گا. ذہابا، ذہابا میں یہ جو الف ہے یہ فاعل کو ظاہر کر. تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی کیونکہ یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. میں آپ کے لیے اتنی آسانی کر سکتا ہوں کہ یہ ساری اصطلاحات آپ یاد نہ کریں، ان کو پہچاننا شروع کریں. تو ابھی ہم جو کر رہے ہیں بات کہ فعل ماضی مبنی الفتح کہاں ہوتا ہے؟ پہلی حالت یہ جب اس کے ساتھ کچھ چیز جوڑ کے نہ آئے، جیسے ذہابہ میں. دوسرا جب اس کے ساتھ جو ہے تا ساکنہ آ جائے، تا ثانی والی، تب بھی جو ہے کیا ہوگا؟ فتح ہوگا. تیسرا یہ ذہابات، جب وہ الف جڑ کے آتا ہے اسنین تسنیہ کا، تب بھی یہ جو ہے فتح کی حالت. چوتھی حالت دیکھیں، اس کے علاوہ تا فاعل میم اور الف کے ساتھ تسنیہ حاضر کے صیغوں اور میم کے ساتھ جمع مذکر حاضر میں اور نون کے ساتھ جمع مؤنث میں ہوتی ہے. مثال سے سمجھیے، ذہبتما، ذہبتما یہ کیا ہے؟ تا فاعل ہے تما میں، یا تا جو ہے تما فاعل کا ہے، اور اس میں ذہبتما میں ذہب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی، ذہب کی جو ہے وہ فعل بتائیں کیا ہے؟ ذہبہ. جی اعراب بتائیں اس کا. مبنی علی الفتح. مبنی علی الفتح. کیوں مبنی علی الفتح کیوں ہوگا؟ حالانکہ اس پہ فتح نہیں نظر آ رہا، سکون نظر آ رہا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ماضی کا فعل جو ہوتا ہے مبنی علی فتح ہوتا ہے. اب اس کی علامت کیا آئے گی وہ ہم تھوڑا آگے پڑھیں گے، یہ سکون کی علامت. لیکن یہاں جو ہے اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ فعل کے ساتھ ہے. ذہب تم، اسی طرح تم آیا، ذہب تم میں تم جو ہے یہ جو ہے کیا جمع کا صیغہ ہے، مخاطب کا جمع کا صیغہ ہے حاضر کا. اور اسی طرح ذہب تن میں، اور جو ہے اسی طرح ان سارے جو ہے ضمیر متمکن نا فاعل والے، ان سب کے اندر جیسے ذہبنا، ان سب میں اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسے کہیں گے ماضی مبنی علی سکون لا تصلی بالمتقلین، یعنی یہ سکون کی حالت میں تو ہے مبنی، لیکن اصل میں یہ کسے ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ الف زبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ظاہری علامت اس کی سکون ہے. ذہب تم، ذہب تما، ذہب تنا اور ذہبنا میں فعل کے اوپر کیا علامت ہے؟ سکون. یہ اس کی ظاہری ہے. ظاہری جو ہے ظاہرت مبنی فعل ماضی مبنی علی سکون ظاہرہ، لیکن وہ ہے کیا؟ فتح. کیوں؟ مبنی ہے. نون نسوہ میں ذہبنا فعل ماضی جو ہے وہ مبنی علی سکون یہاں پہ آ رہا ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ زبر کی. کن حالتوں میں فعل ماضی مبنی علی دمہ دم ہوتا ہے؟ یعنی یہ تھا زبر، چاہے اس پہ زبر ہو یا نہ ہو، جب بھی یہ ان 5-6 حالتوں میں آئے گا تو یہ زبر کی جگہ پہ سمجھا جائے گا. ہاں بتاتے ہوئے کہیں گے علامت اس کے اوپر کیا ہے؟ ظاہری فتح آ رہی ہے، یا جو ہے دم وہ جو ہے سکون آ رہا ہے. اب آ جائیں کن حالتوں میں پیش آتا ہے. اذا تسلط ہوا والجماع، جب یہ جو ہے واو کے ساتھ جو ہے جمع سے متسلط جمع لفظ سے، جیسے ذہابو، ذہابو یہ واو الف کیا؟ یہ جمع کا واو ہے. اس جمع کے ساتھ جب فعل جڑ کے آئے گا تو اس کے اوپر جو ہے فعل پہ کیا ہوگا؟ دمہ ہوگا. کیسے بتائیں گے؟ کہیں گے فعل ماضی مبنی علی دم.
پھر یہ اور تفصیل میں جانا چاہیں تو واو کا بتائیں، لا تسلو ہوا و جمع، کہ یہ جڑا ہوا ہے واو جمع کے ساتھ، اور واو جمع کی کیا حیثیت ہے؟ یہ فاعل، یہ واو جو ہے وہ فاعل ہے، جیسے نا میں جو ہے وہ نا کا الف یا تسنیہ کا الف جو ہے وہ فاعل کا کام دے رہے، لیکن ہم اس وقت فعل کی بات کر رہے ہیں، باقی ساری عربی اور ساری اس چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف یہ دیکھیں کہ دمہ کب آئے گا؟ جب یہ جمع کے صیغے میں آئے ذہابو، تو اس میں ذہابا پہ پیش آ رہا ہے، تو یہ کیا دمہ ہے یہاں پہ۔ خلاصہ یہ ہوا ذہابا، ذہابا، ذہابت، ذہابتا، مبنی علی فتح، یہ چار حال۔ جب ذہابا کسی کے ساتھ فعل جڑ کے نہیں آ رہا، ذہابا جب تسنیہ کے الف کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہو، ذہابت جب یہ تا تانیسی کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، ذہابتا جب یہ مؤنث کے تسنیہ کے ساتھ آ رہا ہو، تو ان چاروں حالتوں میں کہیں گے مبنی علی فتح، بھلے ان کے ساتھ آگے جو چیز مرضی جڑ کے آ جائے، ذہب تم، ذہب کم، ذہبنا، ذہبتی، ذہبنا، بھلے جو مرضی جڑ کے آ جائے، وہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہم جو ہے اس کو یہ دیکھیں گے کہ ذہابہ کے اندر جو ہے، اور ذہابہ اور ذہابت اور ذہابتہ میں جو ذہابہ چار، یہ جو تین حرف ہیں، ان میں آخری پہ کیا ہے؟ زبر نظر آئے۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ جب فعل کسی سے جڑ کے نہ رہا ہو، تین حرفی ہو، اس کے آخری حرف پہ زبر آئے گی، جب وہ تسنیہ کا الف جڑ کے آ رہا ہو تب بھی زبر ہوگی، جب اس کے ساتھ تا تانیسی کا ساکن تا آ رہا ہو تب بھی زبر ہوگی، اور جب تا یہ جو تسنیہ مؤنث کا ہے ضابطمہ والا وہ آئے گا تب بھی جو ہے یہ مبنی علی فتح۔ دمہ کب ہوگا؟ جب یہ جمع کے صیغے کے ساتھ جڑ کے آئے گا، مبنی علی الدمہ ہوگا جب یہ واو الف یہ جو جمع کا واو ہے نا، فاعل ہے، اس کے ساتھ پھر کہیں گے ذہابو، ذہابا، ذہابو۔ اور سکون کب آئے گا؟ سکون ان حالتوں میں آئے، ذہبنا نون نسوہ، ذہبتا حاضر کا سامنے کا صیغہ، ذہبتی حاضر کا مؤنث کا سامنے کا صیغہ، ذہبتو متکلم واحد کا صیغہ، ذہبتما سامنے کے جو ہے مذکر کے دو کا صیغہ، ذہبتما مؤنث کا سامنے کا دو کا صیغہ، ذہبتم سامنے مخاطب کا جمع کا صیغہ، ذہبتن مؤنث کا جو ہے سامنے کا صیغہ، ذہبنا یہ جو ہے متکلم جمع کا صیغہ۔ ان میں جو ہے فعل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی مبنی علی سکون۔ یہ جو ہے تینوں علامتیں ہم نے اس کی ڈسکس کر لی کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اور یہ تین حالتوں میں مبنی کی صورت ہوگی، کون سی؟ فتح کی، دمہ کی اور سکون۔ فتح کب آئے گا؟ جب یہ کسی سے جڑ کر نہ آ رہا ہو، ذہابہ جیسے، یا تسنیہ کا الف جڑ کے آ رہا ہو ذہابہ، یا تا تانیسی کی تا ساکن آ رہی ہو ذہابت، اور یا جو ہے تا جو ہے یہ سامنے کا جو صیغہ ہوتا ہے مؤنث غیب کا، سوری، تو ذہبتا اس میں آئے۔ اور پیش کی صرف ایک ہی حالت ہے، جب یہ جمع کے ساتھ جڑ کے آئے، جیسے واو الف، یہ واو جو ہے جمع کی علامت سے فاعل ہے ذہابو اس میں۔ اور سکون کے ساتھ کب ہوگا مبنی علی؟ ماضی مبنی علی سکون۔ یہ سارے جتنے باقی صیغے ہیں، 14 صیغے ہوتے ہیں نا، ہم نے یہ 14 میں سے 5 کے، تو 9 صیغے ہیں، ان 9 صیغوں میں ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو، اسی طرح جو ہے مؤنث کے ذہبنا اور ذہبتنا، یہ مؤنث کے ہو گئے، مذکر کے ذہبتم، اور یہ ذہبتما اور ذہبتما یہ مؤنث مذکر دونوں میں، تو اور ذہبنا، یہ 9 صیغوں کے اندر جو ہے یہ کیا ہے؟ مبنی علی سکون۔ تو ٹپ یہ ہے، کسی بھی فعل کا جب آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ترکیب بتائیں،
تو اس ترکیب میں آپ نے جو ہے فعل کے اندر جو ہے اس کی کیا ہے علامت پہچاننی ہوتی ہے کہ علامت کیا ہے. اس کے لیے اس فعل کو پہچانے کے اس دیے ہوئے مرکب کے اندر فعل کس حالت. اگر فعل اکیلا آ رہا ہے پھر تو ڈائریکٹ ہوگا اور ماضی کا جو ہے مبنی علی فتح ہوگا. اگر جڑ کے آ رہا ہے تو یہ دیکھنا ہے کس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے, دو والے سرے کے ساتھ آ رہا ہے یا جو ہے تا ساکن کے ساتھ آ رہا ہے یا تا الف کے ساتھ آ رہا ہے, پھر جو ہے وہ مبنی علی فتح. اور اگر جمع کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے پھر جو ہے وہ دمہ ہوگا. اب آ جائیں سکون. مبنی علی سکون کب ہوگا ماضی؟ جب یہ 9 صیغے آئیں گے. ان 9 صیغوں میں سے کوئی بھی اگر جڑ کے آ رہا ہے اس کے ساتھ, ذہبتا, ذہبتی, ذہبتو, اسی طرح ذہبتما, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتنا, ذہبنا اور ذہبنا, جب یہ اس شکل میں آئے تو پھر جو ہے یہ سکون مبنی علی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ترکیب کے اندر جو ہے اسم کی 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, بیان کرنی ہوتی. نمبر 1 اس کا محل, کہ وہ کس چیز کے محل پہ ہے, مبتدا ہے, خبر ہے, فاعل ہے, مفعول ہے, فعل ہے, کس جگہ پہ وہ آ رہا ہے. دوسرا اس کا یہ بتانا کہ وہ کس حالت میں آ رہا ہے. حالت سے مراد ہے آیا وہ رفع یعنی مرفوع آ رہا ہے, نصب یعنی جو ہے منصوب آ رہا ہے, جر یعنی مجرور آ رہا ہے یا مجزوم آ رہا ہے. اور تیسرا علامت اعراب. اب علامت اعراب کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اس فعل اس لفظ کی جو ہے آخری حرکت ہوتی ہے اس کو علامت اعراب کہتے ہیں. اب علامت اعراب کیا ہوتی ہے یہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ اعراب کی علامتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. اس میں 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں ظاہرہ, ایک ہوتے ہیں اصلی, ایک ہوتا ہے فریہ. فریہ جو ہے جو اصلی نہ ہو. ان 2 کو آپ پہچان لیں پھر آپ کے لیے اعراب پہچاننا مشکل نہیں ہے. آج ہم نے صرف ماضی کو ڈسکس کیا. ماضی جو ہے مبنی علی فتح ہوگا کس حالتوں میں؟ جب وہ اکیلا آ رہا ہو, جب وہ تثنیہ میں الف یا تا کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہو, جب وہ تا نسی ساکن تا کے ساتھ. اور وہ جو ہے دمہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ جمع واو الف کے ساتھ جڑ کے آ رہا. اور وہ سکون کی حالت میں کب تک مبنی علی سکون؟ جب وہ ان 9 صیغوں میں سے کسی کے ساتھ جڑ کے آ رہا. ذہبتا, ذہبتی, ذہبتو, اور جو ہے ذہبتما, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتنا, ذہبنا اور ذہبنا. یہ ذہبنا اور ذہبنا میں فرق کریں. ذہبنا مؤنث جمع کا صیغہ ہے اور ذہبنا جو ہے یہ کیا ہے؟ متکلم جمع کا. تو یہ تھی آج کی جو ہے ہماری کلاس, اور اس کا یہ آج ہم نے افتتاح کیا ہے. اس کو میں نے مختصراً رکھا تاکہ ہم صرف اس کی اس بیس کو سمجھ لیں. میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں. یعنی ترکیب کے اندر ہمیں 3 چیزیں بتانی ہوتی ہیں. پہلے کیا ہے؟ اسم کس موقع پہ آ رہا ہے, موقع اعراب کیا ہے. وہ موقع اعراب جو ہے اس کا محل ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے آیا وہ مبتدا آ رہا ہے, خبر آ رہا ہے, فعل آ رہا ہے, فاعل آ رہا ہے, مفعول آ رہا ہے, کس حیثیت میں آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس, کہ اس کی حیثیت کیا ہے. سرکاری بندہ ہے, پرائیویٹ بندہ ہے, بادشاہ ہے, وزیر ہے, چیئرمین ہے, سویپر ہے, کس حیثیت میں آ رہا ہے. یہ پہلے تو اس کو پہچاننا ہوتا ہے یہ ہے کون. پھر اس کی حالت کہ ہے کس میں, وردی میں ہے, بغیر وردی میں ہے, صاف ستھرے کپڑے میں ہے, گندی حالت میں ہے, کس میں ہے. اس حالت کو کہتے ہیں رفع, نصب اور جزم. یہ 4 حالتیں. اور پھر اس حالت کی پہچان کیا, آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ وردی میں, کیسے پہچانا یہ سول کپڑے میں, کیسے پہچانا یہ چیتڑوں میں ہے. یہ جو علامت ہوتی ہے اس کو اعراب کی علامت. مثلا اس پہ آپ فتح سے پہچانتے ہیں کہ یہ جو ہے نصب کی حالت ہے, آپ اس پہ پیش سے پہچانتے ہیں یہ رفع کی حالت ہے, آپ اس سے کسرہ سے پہچانتے ہیں کہ یہ جر کی حالت میں ہے, آپ اس سے سکون سے پہچانتے ہیں کہ یہ جزم کی. یعنی اگر اس نے جو ہے ٹپ ٹاپ وردی پہنی ہوئی, آپ کہتے ہیں اس وردی سے پتہ چل رہا ہے یہ خاص کپڑا ہے, خاص لباس ہے, ہر کوئی نہیں پہنتا.
اگر اس نے صاف ستھرے کپڑے کے، آپ کہتے ہیں جی سفید پروش، اگر اس نے چیتھڑے پہنا، کہتے ہیں یہ چیتھڑے جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو غریب غربا میں سے، فقیر فقراء میں سے مانگنے والا. تو اسی طرح یہ الفاظ کی پہچان. لفظ کا محل مبتدا خبر فعل فاعل مفعول. پھر اگلا چیز آپ نے جو بتانی ہوتی ہے، یہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. یہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا، یا تو وہ مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا یا فعل ہوگا فاعل ہوگا مفعول ہوگا، ایک لفظ بس، اس میں کوئی عربی کی ضرورت نہیں. دوسرے میں بھی ایک ہی لفظ چاہیے. کیا؟ مرفوع ہوگا اگر اس پہ پیش ہے، دو پیش ہے، اور منصوب ہوگا اگر اس پہ ایک زبر یا دو زبر آ رہے، اور جو ہے مجرور ہوگا اگر اس پہ زیر آ رہا ہے یا دو زیر آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ مجزوم ہوگا یا سکون ہوگا اگر اس پہ سکون یا جزم آ. یہ تو ایک ایک لفظ ہوگا. پہلے آپ نے یہ سبز رنگ والا ایک لفظ بتانا ہے، پھر لال والا. اب تیسرا جو ہے نا، اس میں ہے ساری عربی. اس کے اندر جو ہے نا وہ ساری جو ہے وہ کنفیوژن ہے، اور وہ ساری جو ہے نا علمیت ہے جھاڑنے والی. وہ علمیت ابھی آپ کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں، وہ علمیت کیسے کرتے ہیں. اصل میں تو یہ بتانا ہوتا ہے اس پہ پیش ہے، اس پہ زبر ہے، اس پہ زیر ہے، اس پہ جزم. اتنی سادہ بات بتانے کی بجائے بتانے والے ہمیں ایسے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں زید جی مبتدا ہے، طالب جو ہے خبر ہے. اس کا ختم ہو گیا تھا. مبتدا خبر مل کے جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوا کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، بات ہی ختم. وہ کہتے ہیں نہیں، زید کا جو ہے وہ ترکیب بتاؤ. ہم نے کہا جی مبتدا کی جگہ آ رہا ہے. اچھا آگے مرفوع ہے، پیش آ رہے ہیں، علامت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ علامت بتا. علامت و رفی دم و ظاہرہ علی. ایک ہی جملہ ہے، اس کو رٹنا ہوتا ہے. اس میں فرق یہ پڑتا ہے، اگر رفع کی جگہ جو ہے وہ آ رہا ہے نصب، تو ہم کہیں گے علامت ظاہرہ جو ہے اس پہ زبر ہو سکتی ہے، فتح، عربی میں اسے فتح کہتے ہیں. اگر وہ جو ہے آ رہا ہے علامت جو ہے وہ جر کی، تو اس میں ہم کیا کہیں گے؟ علامت ظاہرہ علی کسرہ. تین ہی لفظ ہیں. دمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح جو ہے زبر کو کہتے ہیں، کسرہ جو ہے زیر. اصل میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ پیش زبر زیر میں. لیکن ایک وہ ہے نا جملہ علمیت جھاڑنی، وَعِلَامُ رَفْعِ الدَّمَّ وَظَاهِرَ عَلَى الْأَ. اچھا جی رٹ لیا. طالبن خبر ہے، ٹھیک، مرفوع، علامت بتائیں. وَعِلَامَ رَفْعَ دَمَّ ظَاهِرَ عَلَى الْأَ. آپ یہ لفظ کہہ دینا اور دیکھیں جو پوچھنے والا ہے وہ ایسے اچھلے گا، کہے گا واہ 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 واہ. کیوں؟ آپ نے اس کی کمزوری کو پا لی. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹوٹل 4 لفظ کا ایک جملہ رٹنا تھا. اس میں جو ہے دمہ کی جگہ جو ہے آپ جو ہے وہ فتح لا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسرہ لا سکتے ہیں. دمہ لائیں گے تو جو ہے آپ کہیں گے ظاہر جو ہے وہ رفع کی حالت ہوگی، اگر جو ہے زبر لائیں گے تو وہ جو ہے نصب کی حالت ہوگی، زیر لائیں گے تو وہ جر کی حالت ہوگی. یہ 4 لفظ ہیں. ہم نے کہا آپ کے لیے ہم اسے آسان کر دیتے ہیں. کیا الآخرہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ نہیں سب کے آخر میں الآخرہ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ کہیں تو یوں کہیں زید مبتدا مرفوع، علامت رفع اس پہ جو ہے نصب ظاہرہ. اور جو ہے طالب کے لیے کہہ دیں کیا ہے، یہ خبر ہے، مرفوع ہے، علامت جو ہے اس کی کیا ہے؟ دمۃ ظاہر. اس میں یہ ظاہرہ بھی فالتو لفظ، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب نظر آ رہا ہے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں زید مبتدا مرفوع بالدمہ ظاہرہ، کہ اس کے اوپر ایک ظاہری جو ہے دمہ نظر آ رہا ہے، فتح پیش نظر آ رہا ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں طالب خبر مرفوع بالدمہ ظاہرہ. اس ظاہرہ کو بھی نکال دیں. تو آ جائیے اصل لفظ کیا ہے، یہ بتانا ہوتا ہے اصل مقصود، کہ زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، مرفوع ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیا علامت؟ مرفوع کی علامت یہاں پہ پیش آ رہا ہے جس کو دمہ. اور طالب خبر ہے، مرفوع ہے. اصل یہ ہے، یہ مطلوب ہے. اتنا آپ نے پہچاننا ہوتا ہے. باقی وہ عربی آپ رٹ لیں جملہ اور نہ رٹیں تو بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے پھر ہم نے یہ فعل کے اندر جو ہے دیکھا، فعل 3 حالتوں میں ہوتا ہے: مبنی، ماضی، امر مبنی ہوتا ہے، مضارع جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب. پھر یہ ہے کہ یہ جو ماضی ہے یہ 3 حالتوں میں آتا ہے. اس پہ 3 حرکات، کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی پیش ہوتا ہے، کبھی سکون ہوتا ہے. جب زبر ہو
تو اسے فتح کہتے ہیں، پیش ہو تو اسے دمہ کہتے ہیں، سکون ہو تو اسے سکون کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کن حالتوں میں یہ فتح ہوتا ہے مبنی فعل۔ اس کی ایک حالت ہے ذہابہ، جب یہ اکیلا فعل آ رہا ہو تو اس کا آخری حرف ہمیشہ زبر ہو۔ یہ میں اکثر پڑھاتے ہوئے اپنی ابتدائی کلاسوں میں بتاتا ہوتا ہوں، جب فعل شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فعل ماضی 3 حرفی، پہلا حرف ہمیشہ زبر ہوگا، آخری حرف ہمیشہ زبر ہوگا، درمیان والا زبر زیر پیش ہو۔ فعل ماضی ثلاثی مجرد کا یہ پکا پیٹرن۔ تو لہٰذا جب فعل علیحدہ 3 حرفی آ رہے اس کا آخری حرف، چونکہ ہم نے اعراب آخری حرف ہے اس لیے ہم یہاں پہلے اور دوسرے حرف کی بات نہیں کر رہے، تو وہ ہمیشہ زبر ہو، ایک صورت۔ دوسرا یہ پتہ چلا جب یہ جو ہے تا تانیسی تا ساکن جب جڑ کے آتی ہے فعل کے ساتھ، تب بھی فعل کا جو ہے آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ اعراب فتح۔ ذہابت تا جو ہے وہ تا تانیسی کا لفظ، اس کو ہٹا دیں تو آپ کے پاس ذہابت۔ آپ نے علمیت جھاڑ دی ہے تو کہیں تا تانیسی ساکنہ حرف مبنی علی سکون لا محل له من اعراب۔ واہ 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 واہ، کیا ایک یہ جملہ پورا، ایک ہی جملہ آپ نے پورا رٹنا ہوتا۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ جہاں پہ سکون کی جگہ دمہ آئے گا آپ کہیں گے علامت دمہ، جہاں زبرانی ہے فتح کا لفظ، باقی جملہ یہی رہے گا۔ تو ٹوٹل گرامر میں یہ 2 یا 3 جملے ہیں، یہ لمبے لمبے، یہ یاد کرنے، اس سے علمیت جاگی جاتی ہے، جس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو جنہوں نے صرف فہم حاصل کرنا ہے قرآن کا، ہمیں اس علمیت کی ضرورت نہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلیے کہ فعل کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اس پہ فتح آ رہا ہے، آخر میں دمہ آ رہا ہے یا سکون آ رہا ہے۔ تیسرا، جب اس کے ساتھ اسنین یعنی 2 کے صیغے کا الف لگ، جیسے ذہبا یا ذہبتا۔ ذہبا جو ہے مذکر 2 کے لیے ہوتا ہے، ذہبتا مؤنث 2 کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں جو علامت آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تا کیا ہے، تا مؤنث کے لیے، اور بغیر تا کے جو ہے وہ مذکر کا۔ تو یہ جب اسنین کا آتا ہے صیغہ تو تب بھی ہم کہیں گے ذہبا کیا ہے؟ فتح کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم آگے تھے اس کے اور صیغوں میں، جیسے سکون میں ذہبتما، ذہبتم، ذہبتنا، ذہبنا، اور جو ہے اسی طرح ذہبتنا، ذہبنا، یہ سارے جو ہے وہ 9 صیغے بنتے ہیں جن میں سکون کے ساتھ آتے ہیں۔ تو دمہ جو ہے کب آتا ہے؟ جب یہ جمع واو جمع کے ساتھ آتا ہے۔ واو جمع کیا؟ ذہابو، اس میں دمہ۔ تو یہ خلاصہ تھا آج کے سبق کا کہ زبر کب آئے گا مبنی ماضی میں؟ جب فعل 3 حرفی اکیلا آ رہا ہو، کسی کے ساتھ جڑا نہ ہو۔ اگر جڑا ہو تو وہ تثنیہ کا الف یا تا، مؤنث کا تثنیہ کا یا مؤنث کی تا ساکن ہو، تو ہمیشہ فعل 3 حرفی جو ہے ثلاثی مجرد کیا ہے؟ زبر کی حالت میں ہوگا، اعراب اس کا زبر ہے۔ اسے کہیں گے مبنی علی فتح، کہ فتح پہ مبنی۔ ذہابو ایک ہی حالت ہے جمع کی، جہاں جب واو کے ساتھ جڑ کے آئے، واو جو ہے یہ فاعل ہے تو واو الف جمع کی علامت ذہابو میں دمہ۔ اور سکون کب آئے گا؟ یہ 9 حال، ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو، ذہبنا، ذہبتما، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتنا، ذہب، ان میں جو ہے مبنی علی سکون ہوگا۔ آپ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ